آج کی جگ بیتی کی کہانی پہلی کہانیوں کی طرح بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ سبق آموز اس لیے کہانیاں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یا ہمارے بچے یا ہمارے جو ملنے والے ہیں وہ ان کہانیوں کو سن کر نصیحت حاصل کریں اور وہ اس طرح کے کاموں سے دور رہیں۔ اکثر لوگوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس یہ کہانیاں جو ہیں یہ ریئل ہیں اور کہاں سے آتی ہیں؟ تو کہانیاں آپ جیسے ہی لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور میرا کام کچھ اس قسم کا ہے کہ میں بہت زیادہ ٹریولنگ میں رہتی ہوں۔ تو ٹریولنگ میں رہنے کی وجہ سے جو لوگ مجھے ان نون یا جو اسٹرینجرز ملتے ہیں وہ پھر جب گپ شپ ہوتی ہے اور بات چیت ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ لوگ ایک دوستانہ ماحول میں اپنی زندگی کے واقعات شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پنجاب سائڈ پہ جانا کراچی سے اور دوسرے شہروں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں 10 12 14 گھنٹے نکلتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ سفر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا آپس میں ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنی کہانی یا اپنے واقعات سنانا شروع کرتا ہے، اور اس طرح ہمیں ایک اچھا ماحول ملنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اچھی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بچی اسکول کی 9ویں 10ویں کلاس کی میٹرک کلاس کی سمجھ لیجئے، اور وہ جو بچی تھی ان کو والد صاحب جو تھے کافی پیسے والے تھے، اور ان کے گھر بار میں جو ہے پیسے کی ریل پھیل تھی، اور بچی کو جو ہے اسکول پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک وین لگوا کے دی ہوئی تھی۔ وہ بچی جو تھی وین پہ جاتی آتی تھی، وین پہ جو ڈرائیور تھا وہ عمر رسیدہ تھا۔ اتفاق سے اس کی کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹ گئی اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پہ ان کا جو ذمہ داری تھی وہ سونپ دی کہ آپ جو ہے اس بچی کو پک اینڈ ڈراپ اسکول کا کرتے رہو۔ وہ بچی جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ جانے لگ گئی اس ڈرائیور کے ساتھ، اور اتفاق کی بات تھی کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جاتی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے کچھ پہلے تو جو ہے ان کے تعلقات آنکھوں میں اشاروں سے شروع ہوئے اور ہوتے ہوتے جو ہے وہ دل تک پہنچ گئے، اور وہ ایک ڈرائیور کو دل دے بیٹھی، جو کہ ایک بہت ہی ڈرائیور کو دل دینا یا ایک کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک فیملی کا دوسری فیملی کے ساتھ جڑنا جہاں پہ میچ ہو بالکل پرفیکٹ، یا دو فیملیز ایک دوسرے کو سمجھتی ہوں، تعلیم ہو، بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن جب بچے ہمارے نادانیاں کرنے پہ آتے ہیں تو وہ کسی کی نہیں سنتے۔ یہی اس بچی کے ساتھ ہوا، اور اس لڑکے کے ساتھ اس کے جو ہے عشق کے جو ہیں جو طریقے عشق و عاشقی اور معشوقی دونوں چیزیں چلیں، اور اس حد تک ہو گئیں کہ وہ بچی جو ہے جینا مرنا اس لڑکے کے ساتھ، اس سے تھوڑا سا ایج میں وہ بڑا تھا، وہ 2nd ایئر یا 3rd ایئر میں پڑھتا تھا، تو بس ان کی جوانی تھی، بچپن تھا، دونوں چیزیں اکٹھی تھیں، جوان خون تھا، بس انہوں نے دونوں طرف سے والدین کو، لڑکے نے تو اپنے والدین کو کوئی شاید خبر نہ ہونے دی، اور اسی طرح اس لڑکی نے بھی اپنے والدین کو کوئی خبر نہ ہونے دی، اور دونوں نے چوری جا کے نکاح کر لیا۔ اور وہ جب سب کچھ شادی کے بعد زندگی میں ہوتا ہے وہ تمام راستے اور وہ تمام چیزیں اس راستے پہ وہ لوگ چل پڑے۔ خیر، جب اس کے والد کو کچھ اپنی بیٹی کے اندر مختلف طرح کی حرکات یا مختلف طرح کا جو سمٹمز یا جو سائن نظر آئے، کچھ علامات ایسی نظر آئیں کہ بچی جو ہے وہ ڈرائیور کا بہت بے چینی سے انتظار کرتی ہے، اس کے ساتھ جاتی ہے، وہ لیٹ واپس آتی ہے، اس کے رنگ ڈھنگ چال میں فرق آنا شروع ہو گیا ہے، تو والد نے تھوڑی سی سختی کرنا شروع کی اور والدہ سے کہا کہ بچی پہ نظر رکھیں، بچی کے معاملہ ہے تو، لیکن وہ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ خیر، اس بچی نے شادی کر لی، اور وہ شادی کرنے کے بعد جب باپ نے زیادہ پریشرائز کیا، اس نے جب یہ بات اپنے والد سے بتائی کہ میں نے جو ہے اس ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ جو ہے نکاح کر لیا ہے آپ لوگوں سے چھپ کے، اور میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور ہمارا ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے، اور والد صاحب اور والدہ جو تھے ان کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ بہت سٹپٹائے، لیکن اب تو پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا تھا، اور کسی طریقے سے بھی وہ لڑکی جو ہے وہ گھر میں رہنے کو تیار نہیں تھی، اور اس نے یہ بھی والدین سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں اگر آپ لوگ مجھے بہت زیادہ پریشرائز کریں گے۔ لیکن والد نے، والدہ نے منتیں ترلے ہر طریقے سے اس بچی کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس بچی کی آنکھوں پہ عشق کا بھوت سوار تھا، اور اس نے اپنے والدین کو، جنہوں نے اسے پال پوس کر اس ایج تک کیا تھا، 16 18 سال کی وہ بچی تھی،
لیکن وہ کسی صورت اپنے والدین کی بات سننے کو تیار نہیں تھی اور وہ اس لڑکے کے ساتھ چلے گئی، جبکہ والد نے بتایا کہ یہاں جتنا تمہارا جیب خرچ ہے اتنی ہی اس کی تنخواہ ہے، اور وہ تمہیں کیسے سنبھالے گا اور تمہیں کیسے رکھے گا۔ ان کا گھر بھی بہت عجیب سا ہے، اور ہر طریقے سے والد نے اس کو کنونس کرنے کا کیا، لیکن وہ بچی تھی کہ وہ بات ماننے کو رضامند نہیں تھی، اور ہوتے ہوتے وہ گھر چھوڑ کے ایک دن چلی گئی اس لڑکے کے ساتھ۔ بہت ماں باپ جو ہیں افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ ظاہر ہے ایک بچی یا بچے کو ایک ہم لوگ پودے کی طرح نشوونما دیتے ہیں، سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، اس کے کیئر کرتے ہیں، اور جب والدین کے ساتھ بچے ایسا رویہ کریں تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ خیر جیسے بھی تھا، ٹائم گزرتا گیا، اور ایک دن اتفاق سے کوئی ملنے والا ان کا جو ہے وہ اس بچی سے ملا، اور اس نے پھر والد سے آ کے رابطہ کیا۔ جو اس بچی کی اس نے کہانی سنائی وہ بہت ہی بڑی دردناک اور تکلیف دہ ہے۔ وہ ان کے گھر گیا، اور وہ ان کے گھر کرائے کے کسی گھر میں رہ رہی تھی، ایک کمرے میں تھی، زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ جس بہت زیادہ بڑے گھر میں رہنے سے آرام، آسائشیں، زندگی کی ضروریات سب چیزیں ہونے کے باوجود اس نے آ کے ان کو بتایا کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود وہاں پہ میں نے جب آپ کی بیٹی کو دیکھا تو وہ بھوک کی اور افلاس، غربت کی وجہ سے اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ایک تو وہ ماشاءاللہ ان کے گھر میں نئے مہمان کی آمد ہونے والی تھی، وہ زمین پہ لیٹی ہوئی تھی، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے ہی لے جا کے، اس آدمی نے جو ہے اس کے والد کو بتایا کہ میں نے کچھ کھانے کی چیزیں لے جا کے ان کو دی، وہ میرے گھر میں کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے اور بہت بری حالت میں ہے، آپ لوگ اس کو معاف کر دیجئے اور اس کو اپنا لیجئے، کیونکہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بڑے رکھے ہوتے ہیں۔ خیر انہوں نے کہانی سنی اور بہت پریشان ہوئے، اپنے جو ان کی ایک انا کو وہ بچی ٹھیس پہنچا کے گئی تھی، انہوں نے اس کو رد کر دیا، اور اس بچی کے پاس وہ ملنے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے جا کے، اس کی والدہ جو تھیں وہ تڑپ اٹھی تھیں اس لڑکے سے بات سن کے اور کہانی سن کے کہ ہماری بچی جس کو ہم نے پھولوں کی طرح، ہاتھ کے چھالوں کی طرح پالا ہے، اور وہ اس طرح یعنی کہ ایک بہت ہی عجیب طریقے کی زندگی گزار رہی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کرتا اپنے بچوں کے لیے۔ اور اس لڑکے نے جو ہے جس نے شادی کی تھی اس بچی سے، وہ اس کا کھانا پینا تو کیا، اس کی کوئی خواہش بھی پوری نہ کر سکا، اور اس کے اوپر سے بھی جو ہے بھوت اتر گیا محبت اور عشق کا، اور اب روز ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور مار کٹائی ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں جو سنی تھیں اس کی والدہ نے، وہ بہت پریشان ہو گئی اس سے، اپنے شوہر کو کنونس کرنے لگیں کہ چلو میرے ساتھ اور ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آتے ہیں، جیسے بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، اب ہم اس کو سنبھالیں گے اور اس کو سہارا دیں گے۔ خیر یہ لوگ جب ملنے کے لیے اس سے گئے اور انہوں نے اس بچی سے ملاقات کی، بہت روئے، ماں تھی، باپ تھا، گلے لگے، روئے، معافیاں مانگی اس بچی نے، اور اس نے کہا کہ واقعی آپ لوگ جو تھے اپنی جگہ پہ صحیح تھے، اس ٹائم تو میرے سر پہ عشق کا بھوت سوار تھا، اور وہ بھوت جو ہے تھوڑے ہی دنوں میں اتر گیا۔ جب کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ نہیں ملے تو ساری چیزیں ہی انسان کے دماغ سے نکل جاتی ہیں۔ جب پیٹ میں بھوک ہو اور عیاشی اور زندگی جو آرام دہ زندگی تھی اس کے بجائے بالکل تکلیف دہ زندگی میں آ گئی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے آپ لوگ۔ والد نے اور والدہ نے اس کو معاف کیا، اپنے سینے سے لگایا، اور اس بچی کو اس لڑکے سے بھی کہا کہ ہم آپ کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب ایک بیٹی کی شادی کر دی جاتی ہے تو جو لڑکا ہے ظاہر ہے وہ بیٹے کی شکل بن جاتی ہے، جیسا بھی ہے۔ سٹینڈرڈ ان کا لیونگ سٹائل بہت ہائی تھا، وہ ایک ڈرائیور تھا، لیکن مجبوراً اپنی بیٹی کے ہاتھوں انہیں اس لڑکے کو اپنانا پڑا، اور اس معاشرے میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب ایسی عمر میں آئیں جو خطرناک عمر ہوتی ہے سب کی، ہم سب کو چاہیے کہ ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان سب کا خیال رکھیں کہ آگے ہونے والے مسائل جو ہیں، جو پرابلمز ہیں یا جو پریشانیاں ہیں، ان سے ان کو بھی بچا کے رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں۔